شکست خوردگی کی ایک تاریخ ہے ویسے کشمیر کے ایشو کے اوپر، جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہم پیچھے ہٹیں۔ انڈیا ہمارے سے بہت بڑا ملک ہے، اس کی فوج ہم سے طاقتور ہے، آئرنی ہے، بے حسی ہے، بے بسی ہے ہماری۔ نعرے لگاتے ہیں ٹیپو سلطان کے اور بنے ہوئے آپ بہادر شاہ ظفر ہیں، ہم بھیک مانگتے ہیں باہر سے، تو ہم جنگ کیسے لڑیں گے؟ فیول ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے۔ یا 10-12 ہزار ہمارے شہید ہو جاتے، میکسیمم کیا ہونا تھا؟ اس سے یقین کریں، اور وہ ویسے بھی تو کرونا سے مار ہی رہے ہیں نا بھٹی صاحب۔ نمسکار دوستو، اب کئی سارے پاکستانی کمنٹیٹر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھی انڈیا ہم سے بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم ڈیویژن کریں کہ آرمی کے اگر آپ جو تھل سینا ہے اس کی بات کرو، اگر ہم ایئر فورس ہے اس کی بات کرو، اگر نیوی ہے اس کی بات کرو، ایکسپینڈیچر ہے جو ہتھیاروں کے پیچھے اگر اس کی بات کرو، اگر پورے دیش کی پاپولیشن ہے اس کی بات کرو، اگر وستار وائز جو کنٹری اس کی بات کرو، ہر چھیتر میں انڈیا بڑا ہے۔ لیکن پتہ نہیں یہ جہاد والا یہ جو کرائٹیریا ہے نا وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ پچھلے کچھ سالوں سے اگر دیکھو تو پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے معاملے میں سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آتا جا رہا ہے، اور اب سچویشن پاکستان کی ایسی ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھی خود کی جو سچویشن ہے وہاں پر سروائیو کر جائے تو ہی ٹھیک ہے، کشمیر کا معاملہ پھر کبھی ہینڈل کر لیں گے۔ اور اس سچویشن میں اگر مان لیجیے کہ انڈیا یہاں پر اٹیک کر دیتا ہے نا تو پاکستان کی جم کے ہو جائے گی۔ ہمیں یہ کاؤنٹر کرنا پڑے گا کہ پاکستان جہاں جہاں سے نیوکلیئر حملہ کر سکتا ہے وہاں وہاں ہمیں کاؤنٹر کرنا پڑے گا، ادروائز یہاں پر اگر انڈیا نے حملہ کر دیا نا تو پاکستان کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شکست خوردگی کی ایک تاریخ ہے ویسے کشمیر کے ایشو کے اوپر، جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہم پیچھے ہٹیں۔ جی، کشمیر کا جو ایشو ہے یہ سن 47 سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں، اس میں بے شمار اور چیزیں بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ انڈیا ہمارے سے بہت بڑا ملک ہے، اس کی فوج ہم سے طاقتور ہے، ہر چیز ہے، لیکن اب اس وقت انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھا جائے تو جو بھارت کی سچویشن ہے وہ بڑی اس وقت ایسی ہے کہ ہمیں بلند و بالا دعوے کرنے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں، بڑا آسان ہے ہم فوجیں یا سیولینز کو کشمیر میں انٹر کر دے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فل فلیج وار ہوگی، انٹرنیشنل پریشر ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرنا، ہم آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے وہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، دوسرے ہیں اکنامک، ہم بھیک مانگتے ہیں باہر سے، تو ہم جنگ کیسے لڑیں گے؟ فیول ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، کارٹلز یہاں پہ ہیں، مافیاز یہاں پہ ہیں، پہلے ہم اپنے آپ سے لڑ لیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کے ساتھ لڑیں گے۔ اسلان بھٹی صاحب، یہ اب تو چینیوں نے ویسے اس اگر پوری جنگ میں دیکھیں تو ان کا رخ ہماری طرف نہیں ہے، وہ چائنا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ رئیس صاحب، بالکل جب بات یہ ہے کہ آپ کتنے نوحے کتنے مرثیے مزید پڑھیں گے، انہوں نے تو دیکھیں اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے نا کشمیریوں کی، تو ان کا ہم بیک بائٹنگ یا ان کی پیٹھ میں چھرا مت گھونپیں، وہ چھوڑ دیں۔ ہم صرف دعوی کر رہے ہیں آج تک۔ اب کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اس حکومت پہ اگر ہوتا تو انہوں نے تو اپوزیشن پہ ڈال دینا تھا کہ یہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ان کی سیریسنس کا تو یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کے اپنے بیان جو ہیں وہ نہیں ملتے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ وہ جو حادثہ ہوا ہے، جو بڑا سانحہ ہوا ہے ہمارا، کہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں دہشت گرد گھسے، ان کو مارا گیا، اس کو آپ دیکھ لیں کہ قومی اسمبلی میں بیان آیا وزیر اعظم صاحب کا کچھ، اور اس کے بعد اگلے دن جو اسٹیٹمنٹ آئی وہ کچھ اور تھی کہ جی وہ تو افغانستان سے ہوا ہے، وہ کہتے جی رو نے کیا، وہ کہتے جی افغانستان نے کیا، ایک انہی کا وزیر صاحب فرما رہے ہیں۔ تو جہاں پہ یہ حالت ہو رہی صاحب، دیکھیں کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان سے خون کا رشتہ بھی ہے، ہمارا ان سے دل کا رشتہ بھی ہے۔ اس سب سے زیادہ بے حسی اور بے ضمیری یہ ہے کہ عالمی میڈیا میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم ویسے تو فورن منسٹر صاحب ہمارے یوں اڑتے ہیں جہاز سے ادھر کو جاتے ہیں اور یوں اڑتے ہیں دوسرے جہاز سے ادھر کو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیوں خوف ہے اتنا کرونا کا۔ اگر جس نے مرنا ہے رئیس صاحب اس نے مر جانا ہے، ٹھیک، ان کو جانا چاہیے، کم از کم کچھ نہیں تو 48 ملک ہیں ہمارے اسلامی، ان کو ہی موبلائز کر لیں خدا را، باقی کسی کو نہ کریں۔ باقی تو سارے کافر لوگ ہیں، چلے مان لیا میں نے کہ جی وہ کھاتے ہیں گوشت دوسرا کھاتے ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہے، تو 48 لوگوں کو تو کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ تو کوئی میرے خیال 7 ممالک بھی نہیں کھڑے ہوں گے اگر آپ یہ بات آج کر لیں تو۔ یہ مسئلہ یہ ہے رئیس صاحب کہ حکومت جس طرح ہمارے ملک کے مسائل حل کر رہی ہے نا، اسی طرح انہوں نے کشمیر کا بھی مسئلہ حل کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم ان کے کتنے بندے آ کے اسمبلیوں میں بولتے ہیں، سارا دن ہم انڈین میڈیا چینلز دیکھتے ہیں، یہ یوٹیوب پہ بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں، لائیو دیکھ لیں آپ۔ ہم بڑے بنے ہوئے ہیں پاکستان کے سگے، ہم نے وہ پٹھا بٹھایا ہے۔ جس دن انہوں نے تقریر کی تھی نا
میرے اسی دن ذہن میں تھا کہ یہ جناب ان کا یہ उस दिन پٹا हमने بیٹھ इस جانا प्रोग्राम में कहा था कि جی ये بالکل बेड़ा गर्क होगा इसका। بیڑا غرق ہوگا. اب بڑے کل رات ہم نے دیگیں کھول دی بریانیوں کی دیگیں کہ جی ہمیں 3 دن کی مہلت مل گئی ہے. اور اب FATF کی طرح وہ پوری لسٹ دیں گے کہ اس پہ عمل کریں تو پھر پابندی آپ کی اٹھے گی. اس کا بالکل ایسے ہی ہے. اس کا حکومت کا یہ ہے ماشاءاللہ اتنی اچھی حکومت ہے. بھٹی صاحب سے میں اس بات پہ کم از کم ایگری ضرور کرتا ہوں. ویسے تو بھٹی صاحب سے میں ایگری نہیں کرتا بہت ساری باتوں میں, لیکن اس بات پہ کرتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت نیک نام حکومت آئی ہے, جس چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا یا جس چیز کا نام لیا ہے, نہیں جس کا نوٹس لیا, وہی جس کا انہوں نے نوٹس لے لیا, نوٹس پتہ نہیں کیا لیتے ہیں یہ, جس کا نوٹس لیا اس چیز کا پٹھا بیٹھ کے ڈالیں شروع کر لیں. پٹرول, گندم, آٹا, پنجاب میں آٹا جو ہے آج 3 روپے کلو مہنگا ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ لڑائی ہوئی نا جی 2 گروپوں کے اندر, تو ایک جو گروپ کا بندہ جو تھا وہ اس کے ماتھے کے اندر وہ گولی لگی اور وہ فوت ہو گیا. تو اس کے ساتھیوں نے شکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آنکھ تو بچ گئی ہے. کامنٹ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ آئرنی ہے, بے حسی ہے, بے بسی ہے ہماری. 5 اگست کے بعد پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ سٹینڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک شکست خوردہ قوم کا تھا. ہم نے اس کو فرنٹ فٹ پہ آ کے اس مسئلے کو اون نہیں کیا. ہم نے صرف زبانی کلامی اور ہفتے میں ایک دفعہ کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ یہ کریں گے وہ کریں گے. بلیو یو بی کہ قوموں کی زندگی میں وہ جو ڈیفائننگ مومنٹ ہوتے ہیں اس کشمیر کاز کے جس کو ہم اپنی پاکستان کی شہرہ کی کاز آج تک کہتے آئے ہیں, ہم نے عملاً ثابت کیا ہے کہ جب مطلب وقت قیام آیا اس وقت ہم سجدے میں گر گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور ممتاز بھٹی صاحب کھڑے ہوتے تو اسے یہ جرأت نہ ہوتی. ممتاز بھٹی صاحب, فورن آفس کی طرف سے یا کسی اور طرف سے ہمارے وزیر خارجہ بڑی تھوکیں پھینکتے ہیں منہ سے جب خطاب کرتے ہیں, کسی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا جی, دفتر خارجہ کی طرف سے بھی نہیں آیا. دفتر خارجہ کی ترجمان نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے رضوان رضی صاحب, لیکن معاملہ اب سٹیٹمنٹ سے آگے کا ہے. دیکھیں کتنی بڑی ایک تضاد ہے, اور آپ کہہ لیں کہ کہنے میں اور کرنے میں. مثالیں آپ دیتے ہیں ٹیپو سلطان کی اور تغرل کی, جی نعرے لگاتے ہیں ٹیپو سلطان کے, اور بنے ہوئے آپ بہادر شاہ ظفر ہیں. ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں رضوان رضی صاحب یہ جو کہ یہ ہے تمہارا جو ہے وہ اصل چہرہ جس طریقے سے یہ کر رہا ہے, اور ہمارے لوگوں کے لیے تو یہ ایک تمانچہ ہے کہ یہاں پہ ہم جمعے کو احتجاج کریں گے, یہ کریں, اور جو کرنا ہے وہ کیوں نہیں کرتے, کس بات کا ڈر ہے اور کس بات کا خوف ہے, اور بڑکے کیوں مارتے ہیں. اگر نہیں کچھ کر سکتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, لیکن شرم نہیں آتی ہے. اور یہ بہادر شاہ ظفر جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیکھیں میری بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈپلومیٹکلی یہ کیا, ہم نے ٹرمپ کو جا کے یہ کہہ دیا. ٹرمپ انتظامیہ اور امریکن جو فورسز ہیں وہ ساری سٹیٹمنٹس ان کی دیکھ لیں اور ان کی ساری ایکٹیویٹی دیکھ لیں, وہ تو انڈیا کے ہینڈ ان ہینڈ کھڑے ہیں. تو آپ ان کی خدمت کس چکر میں کر رہے ہیں؟ وہ شاید آج بھی ایک ان کا زلمے خلیل زاد ادھر کہیں پھر رہا ہوگا, میرا خیال آیا یا آنے والا ہوگا. تو دیکھیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ ڈیفائننگ مومنٹ آپ کے لیے ہے کہ آپ کس کے خدمت گار ہیں, کس کی آپ خدمت کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور پھر یہ جو دیکھیں میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان آج ڈیسائیڈ کر لیں جی ٹھیک کہ یہ جو لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے, انہوں نے تو کشمیریوں کو نہیں جانے دیا, ان کو ہی جانے دیتے. 1.5-2 لاکھ بندہ وہاں گھسنا چاہتا تھا, جانے دیتے. کتنے مر یا 10-12 ہزار ہمارے شہید ہو جاتے, میکسیمم کیا ہونا تھا. اس سے یقین کریں, اور ویسے بھی تو کورونا سے مار ہی رہے ہیں نا بھٹی صاحب, اور اس کا کفارہ اس گناہ کا ہمیں دینا ہوگا. اور یہ کس قدر ہم دیں گے یہ وقت بتائے گا, اور یہ شاید پھر یہاں پہ نہیں ہوں گے جو اس وقت ہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے وہ خاتون وہ کون سی تھی, وہ بڑی مشہور ہوئی تھی جو ان کے کہنے کے اوپر دفتر خارجہ کا جو پاؤں سے دروازہ کھولتی, سندل خٹک اور حریم شاہ کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جا کے انہیں ہوش میں لائیں اور ان کی توجہ دلائیں. اس سے شکر.